بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ترجمہ قرآن مجید کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 148 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 142: عنقریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے، اور ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا تابعدار کون ہے، اور کون ہے جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو یہ کام بہت مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان کے لیے مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اب تک ساری تمہید طویل کعبہ کی ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، جو معمار ہیں خانہ کعبہ کے، بنی اسماعیل، بنی اسرائیل کون تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کیا کہا، کیا عہد لیا، خانہ کعبہ سے مکہ والوں کی کتنی محبت تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے خانہ کعبہ سے جدا ہوئے ہیں کہ اے کعبہ، مجھے تم سے محبت ہے، مگر یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ جب نماز پڑھاتے تو یروشلم قبلہ اول کی طرف رخ کرتے تو درمیان میں خانہ کعبہ کو رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دونوں قبلوں کی طرف رخ ہونا، یعنی بیک وقت استقبال قبلتین ہو جاتا تھا۔ اب مدینہ میں جو مکہ سے آئے تھے ان کے دلوں میں خانہ کعبہ کا تقدس، اور جو مدینہ میں ایمان لائے تھے ان کے دلوں میں یروشلم کی عظمت تھی۔ تحویل قبلہ پر دونوں کا امتحان ہو گیا، اور دونوں اس امتحان میں کامیاب رہے۔ مہاجرین نے بھی اور انصار نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، کسی کے دل میں کوئی تشویش پیدا نہیں ہوئی۔ اب مدینہ طیبہ میں نماز پڑھتے وقت خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہو رہی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزر رہا تھا۔ آیت نمبر 144: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ گویا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتظار تھی اس تحویل قبلہ کی۔ اب ہم نے آپ کو اس قبلہ کی طرف متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف کیا کریں۔ اور جن لوگوں کو یہ کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے پروردگار کی طرف سے، کیونکہ یروشلم تو کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہی تھا، جو تورات میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اب یہود کو بڑی تکلیف ہوئی۔ پہلے تو ان کو تسلی تھی کہ ان کا قبلہ بھی وہی ہے جو ہمارا ہے،
اب ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو کسی نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے، اور اب ان کی مخالفت میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ آیت نمبر 145۔ اور اے نبی، آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام نشانیاں اور تمام دلیلیں بھی دے دیں گے، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ بھی ان کا ایک قبلہ تھا، لیکن اس کے باوجود جب یہ یعنی یہودی اور نصارہ کا ویسے تو قبلہ ایک ہی تھا، مگر یروشلم میں جا کر یہودی عربی کونے کا اتباع کرتے تھے اور عیسائی شرقی کونے کا، کیونکہ مریم علیہ السلام کا حجرہ شرقی کونے میں تھا۔ اور اگر اے نبی بالفرض جب کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں گے تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 146۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یعنی تورات اور انجیل، وہ تو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے۔ یہ اشارہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور قرآن کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور قبلہ کی طرف بھی۔ اور ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کو پہچانتے ہوئے بھی حق کو چھپاتی ہے۔ آیت نمبر 147۔ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہر مسلمان کو خطاب ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 148۔ ہر ایک کے لیے ہم نے ایک رخ معین کر لیا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، اور نیکیوں میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا اور ایک جگہ جمع کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔